27 اکتوبر کا دن ایسا سیاہ ترین دن ہے کہ جس کو کشمیر کے رہنے والے خواہ وہ کہیں بھی آباد ہوں اس دن کو بھرپور طریقے سے سیاہ ترین دن کے طور پہ ہی مناتے ہیں ہر سال۔ اس دن ہندوستان نے اقوام متحدہ اور تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی افواج کو کشمیر کے اندر اتارا اور کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر سال اس دن کو مناتے وقت ہندوستان کی مکاریاں، عیاریاں اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں جو وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ روا رکھے ہوئے اور اس کے اوپر ہر سال ایک نئی سینہ زوری کی مہر ثبت کرتے جا رہے ہیں، تو دنیا کو بتائیں ہم اس ایل او سی کے اس طرف رہنے والے، ایل او سی کے اس طرف، ہندوستان کے کسی بھی شہر اور صوبے کے اندر رہنے والے پاکستانی اوورسیز ڈائسپورا یا کشمیری اوورسیز جو پاکستانیز ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کی ہر گلی میں، ہر شاہراہ پہ، ہر شہر میں ہم نکلے اور ہندوستان کے اس مکارانہ چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کریں۔ کشمیر کے اندر کون کون سی ایسی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے جو وہ نہیں کر چکا، اس کی 9 لاکھ درندہ فوج کشمیر کے اندر موجود ہے جو دنیا میں کسی انسانی حقوق کو نہیں پہچانتی، جس کے ہاں انسانیت کچھ بھی نہیں ہے۔ انسانیت وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منہ چڑھاتے آپ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، کسی عمر کا، کسی جینڈر کا، کسی چھوٹے کا یا بڑے کا کوئی لحاظ نہیں۔ ہندوستان کا زور زبردستی کشمیر کے اندر داخل ہونا اور یہ 75 سال ہو چلے کہ وہ ہر آئے روز یہ کہے کہ جی کشمیر اس کا حصہ بنے گا، جبکہ ایک بھی کشمیری وہ کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ وہ یہ کہے کہ میں ہندوستان کا شہری ہوں یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور کٹ پتلی اپنی حکومتیں بنا کے وہ یہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر کے اندر ایسے حالات ہیں۔ جموں کا رہنے والا پنڈت کشمیری، کشمیر کے ویلی کے اندر رہنے والا کوئی بھی جو کشمیری ہے، لداخ کا ہو یا پنچ کا ہو یا کشمیر کے کسی ضلع اور تحصیل اور یو سی کا رہنے والا ہو، وہ صرف اور صرف کشمیری ہے اور کشمیر کی وحدت پہ یقین رکھتا ہے۔ کشمیر کی اپنی تاریخ ہے، کشمیر کا ہر رہنے والا اس بات پہ ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ ہم نے پاکستان کا حصہ بننا۔ وہ اس لیے مملکت خداداد پاکستان جو مشیت الہی ہے اس کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے، اور یہ جہاد اس میں شہادتوں کا سلسلہ، قربانیوں کا سلسلہ، کوئی ایسی قربانی نہیں ہے کہ دنیا کی کسی اور قوم نے دی ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی قربانیاں اپنی مثال آپ ہے، لیکن ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ درندہ فوج کا سامنا کر رہے، لیکن یہ بیس کیمپ کی حکومت اور وہ لوگ جو دنیا کے مختلف شہروں میں ان کے اقوام متحدہ میں بھی رسائی ہوگی، ان کی امریکی ایوانوں میں بھی رسائی ہوگی، ان کی برطانوی ایوانوں میں، فرانس ہو، جرمنی ہو، سوئٹزرلینڈ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جہاں پہ ہے وہ اپنے اثر رسوخ کا استعمال کرے، ہندوستان کے چہرے کو بے نقاب کرے اور اپنا فرض ادا کرے، چونکہ کشمیری جہاں تک جا سکتے تھے وہ گئے ہیں۔ ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہوگا اور ہندوستان کے اس منہ زور گھوڑے کو لگام کے ذریعے اس کی گردن کو مروڑنا ہوگا، اس کو یہ سمجھانا ہوگا کہ جو تو کر چکا ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کشمیر کا پرنسی سٹیٹس ختم کر کے 42 لاکھ لوگوں کو وہ ڈومیسائل جاری کر چکا ہے۔ کیا ڈومیسائل جاری کرنے سے وہ کشمیری بن جائیں گے؟ کشمیری ان کو قبول کر لیں گے؟ وہ G20 کا ڈرامہ کرے، وہ انویسٹمنٹ کی ڈرامے کرے، کشمیریوں نے ہر چیز کو نہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریجیکٹ کیا، جوتے کی نوک کے اوپر رکھا اور بابانگ دول دنیا کو بتایا کہ یہ چیزیں آزادی کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ ہم آزادی سے کم کسی قیمت پہ راضی نہیں ہیں۔ ہم آزادی کے لیے جو قربانیاں دے چکے ہیں اس سے پیچھے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف کشمیری پہلے دن سے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس قافلے کے اندر اپنی بساط کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ بیس کیمپ کی حکومت، ہماری اپنی وزارت خارجہ اور ہمارے ادارے اس کے اندر یقینی طور پر رول ادا کر رہے ہیں۔
بیس کیمپ کی حکومت کی ذمہ داریاں اتنی ہی زیادہ ہیں چونکہ یہ پورے کے پورے کشمیر کی نمائندہ حکومت ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کشمیری پاکستانی جس جگہ پہ موجود ہے وہ اپنا رول ادا کرے، اور ہم ہندوستان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں گے۔ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، OIC ہے، اقوام متحدہ کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اقوام متحدہ نے رول ادا نہ کیا کشمیر کے حوالے سے، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، 1.5 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ بنیادی طور پہ زمین کے جہاں پہ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کو کسی اور طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ انسانی زندگیوں کے ایسے سودے ہو ہی نہیں سکتے جو ہندوستان کرنے چلا ہے، نہ افواج کے ذریعے اس کی فوج جو انسانی حقوق کو ہی نہ پہچانے، جو انسانیت سے بلو سٹینڈرڈ پہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے حربے یوز کرنے کے باوجود اگر اس کو عقل نہیں آتی، ہندوستان کے دانشور کو آگے آنا ہوگا۔ RSS نے وہاں کے انٹلیکٹ کو بالکل زمین کے ساتھ گیا، اس پہ کوئی سننے کو تیار نہیں، وہ ڈر کے مارے نہ بولتا ہے نہ لکھتا ہے۔ لیکن اس خطے کی ایک بہت بڑی آبادی، اس کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اگر عقل سے کام لے، اپنے لوگوں کو پراسپیرٹی کی طرف لے جائے، ہمیں اس کے دھرم سے کسی اور چیز سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن کشمیر سے ایگزٹ کرے۔ لیکن اگر اس نے یہ روش نہ بدلی، تو ہندوستان کی تو ریاستیں تو صوبے تو میرا خیال ہے گننے میں گن نہیں پائیں گے، لیکن بنیادی طور پہ جو وہ چیز لے بیٹھا ہے، جس کا الزام ہے اسے، اس کی کسی دنیا کی داستان میں، کسی ناول میں، کسی افسانے میں کہیں ذکر نہیں ہوگا۔ شکریہ۔